السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دنیا پورٹل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں رمضان عزیز محمدی اور آج ہم ایک ایسے حیران کن علم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے انسان کو زمین سے اٹھا کر چاند تک پہنچا دیا، جس نے انسان کو رات کے اندھیروں میں چمکتے ستاروں کے راز بتائے، جس نے انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر اس وسیع و عریض کائنات کا خالق کون ہے اور یہ عظیم نظام کس طرح چل رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے علم حیت یعنی آسٹرونومی کے بارے میں۔ علم حیت اس علم کو کہتے ہیں جس میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں اور پوری کائنات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں مسلمان علماء اس علم کو نہایت اہم سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن مجید بار بار انسان کو آسمان اور زمین میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب انسان رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ایک عظیم سمندر ہو، لیکن حقیقت میں یہ کائنات کا انسان کے تصور سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کائنات میں اربوں کہکشاؤں موجود ہیں اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے موجود ہیں۔ ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں اسے ملکی وے کہا جاتا ہے۔ یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے تب بھی اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں تقریباً 1,00,000 سال لگ جائیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جس کائنات کا صرف ایک حصہ اتنا بڑا ہو تو پوری کائنات کتنی عظیم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ خلا کے راز جانتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے حیران ہوتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کیا ہے؟ زمین ایک عظیم سیارہ ہے جس پر ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بظاہر ساکن محسوس ہوتی ہے لیکن حقیقت میں زمین مسلسل حرکت میں ہے۔ زمین اپنے محور پر تقریباً 1,670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اور ساتھ ہی سورج کے گرد تقریباً 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر بھی کر رہی ہے۔ یعنی انسان خاموش بیٹھا ہوا بھی دراصل انتہائی تیز رفتار سفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ زمین سورج کے گرد ایک چکر 365 دن میں مکمل کرتی ہے جسے ہم ایک سال کہتے ہیں۔ اگر زمین اپنی رفتار کم یا زیادہ کر دے تو موسموں کا پورا نظام تباہ ہو سکتا ہے۔ زمین پر موجود پہاڑ، سمندر، دریا، ہوا اور فضا انسان کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یعنی ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ زمین کے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوں تو زمین کے اندرونی دباؤ اور حرکتیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سورج کی۔ سورج ایک عظیم ستارہ ہے۔ یہ ایک آگ کا عام گولا نہیں بلکہ گیسوں کا ایک نہایت طاقتور نظام ہے۔ اس کے اندر ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسی گیسیں مسلسل جل رہی ہیں۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر تقریباً 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ 20 سیکنڈ لیتی ہے۔ یعنی جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو حقیقت میں ہم اس کی 8 منٹ پرانی روشنی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر سورج زمین سے تھوڑا قریب ہو جائے تو زمین جل جائے اور اگر تھوڑا دور ہو جائے تو زمین برف بن جائے۔
یہی توازن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَہَاجًا، یعنی ہم نے روشن چراغ یعنی سورج بنایا۔ اب آتے ہیں چاند کی طرف۔ چاند زمین کا قدرتی سیارہ ہے، یہ خود روشنی پیدا نہیں کرتا بلکہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ چاند زمین سے تقریباً 3,84,000 کلومیٹر دور ہے۔ 1969 میں انسان پہلی مرتبہ چاند پر پہنچا۔ اپولو 11 مون لینڈنگ کے دوران نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا۔ چاند پر نہ ہوا موجود ہے، نہ درخت، نہ دریا اور نہ ہی عام زندگی کے آثار، وہاں صرف گرد پتھر اور گہرے گڑھے موجود ہیں۔ سائنسدانوں نے چاند پر پانی کے کچھ آثار ضرور دریافت کیے ہیں، لیکن وہاں انسان کی مستقل زندگی ابھی ممکن نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زمین کے علاوہ کہیں زندگی ہو سکتی ہے؟ سائنسدان اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مسلسل تحقیق کر رہے ہیں۔ یعنی مریخ پر پانی کے کچھ آثار ملے ہیں، اسی لیے انسان مستقبل میں وہاں کالونیاں بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن ابھی تک پوری کائنات میں زمین ہی واحد ایسی جگہ معلوم ہوئی ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ اب ذرا ستاروں کے بارے میں سوچئے۔ ستارے دراصل سورج جیسے عظیم آسمانی جسم ہوتے ہیں جو خود روشنی پیدا کرتے ہیں۔ رات کو یہ چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں سے کئی سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ ستاروں کی روشنی زمین تک پہنچنے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال لگا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے آج جو ستارہ ہم دیکھ رہے ہوں وہ حقیقت میں ختم ہو چکا ہو، لیکن اس کی روشنی ابھی تک سفر کر رہی ہو۔ یہ بات انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اب سیاروں کی بات کرتے ہیں۔ سیارے وہ آسمانی اجسام ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ ہمارے شمسی نظام میں 8 بڑے سیارے ہیں۔ ان میں جوپیٹر یعنی مشتری سب سے بڑا سیارہ ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 1300 سے زیادہ زمینیں سما سکتی ہیں، جبکہ سیٹرن اپنے خوبصورت حلقوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ حلقے برف اور پتھروں کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ زمین پوری کائنات کا مرکز ہے، لیکن بعد میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور مسلمان سائنسدانوں نے بھی یہ علم فلکیات میں عظیم خدمات انجام دی۔ البرونی نے زمین کا قطر ناپنے کی کوشش کی، جبکہ نصیر الدین توسی نے سیاروں کی حرکت پر تحقیق کی۔ آج انسان جدید دوربینوں اور خلائی جہازوں کی مدد سے خلا کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناسا اور دیگر خلائی ادارے مسلسل نئی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انسان نے مریخ پر مشینیں بھیجی ہیں، خلا میں دوربینیں نصب کی ہیں اور بلیک ہول جیسے حیران کن راز دریافت کیے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انسان اب بھی کائنات کے سامنے نہایت کم علم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ پوری کائنات انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور یہ کہکشاؤں سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان سب کا ایک عظیم خالق موجود ہے۔ انسان جب کائنات میں غور کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا گیا۔ ہر چیز ایک مقررہ نظام کے تحت چل رہی ہے، اور سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے مدار میں گھومتا ہے، زمین اپنی رفتار سے سفر کرتی ہے، اور پوری کائنات ایک حیران کن نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن بار بار انسان کی توجہ دلاتا ہے کہ اے انسان، غور کرو، سوچو اور اپنے رب کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔